انداز آواز میں نعتیہ کلام پیش کر رہے تھے۔ اب آپ حضرات سے درخواست ہے جو حضرات ادھر سائٹ میں بیٹھے ہیں، سامنے کرسیاں خالی پڑی ہیں، وہ آ کر سامنے بیٹھ جائیں، بڑی مہربانی ہوگی۔ اب میں چاہتا ہوں بلا کسی تمہید اور تاخیر کے مقرر شعلہ بیان حضرت مولانا سلیم احمد صاحب قاسمی دامت برکاتہ العالیہ محتمیم مدرسہ بدرالعلوم بابا گنج، میں حضرت سے بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ درخواست کرتا ہوں کہ حضرت والا تشریف لائیں اور اپنی مواضع حسنہ سے ہم تمام سامعین کے قلوب کو محظوظ فرمائیں اس شعر کے ساتھ کہ جہاں علماء حق ہوں گے وہاں پر اور کیا ہوگا، جہاں علماء حق ہوں گے وہاں پر اور کیا ہوگا، خدا کی بات ہوگی اور نبی کا تذکرہ ہوگا۔ حضرت والا ڈائس پر نانات ویک لشکر صدقا الحمد لله كفى والسلام على عباده الذين اصطفى ما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحبني فقد أطاعني ومن أطاعني كان معي في الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام فسيهل يا إلهي كل صعب بحرمة سيد الأبرار سيهل يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ خلاف راہ پیغمبر قدم جو بھی اٹھائے گا کبھی رستہ نہ پائے گا، کبھی منزل نہ پائے گا۔ لائق صد احترام حضرات علماء کرام اور شورائے اعظام، بزرگوں اور دوستوں اور ہماری ماں بہنوں، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان ہے کہ اس نے ہم تمام لوگوں کو ایک دینی مجلس میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ آج کل کے دور میں جب ناچ گانے کی مجلسیں لوگ سجاتے ہیں تو کافی تعداد میں لوگ آ جاتے ہیں، عورتیں بھی زیادہ تعداد میں آ جاتی ہیں اور ہمارے بھائی بھی زیادہ تعداد میں آ جاتے ہیں، جس کا کھلا ہوا مطلب یہ ہے کہ آدمی کا مزاج برائی کی طرف زیادہ جا رہا ہے، اچھائی کی طرف کم جا رہا ہے، اور ہمارا اور آپ کا مزاج یہ ہے کہ ہم شیطان کے راستے پر جانے کے لیے زیادہ تیار ہیں، رحمان کے راستے پر جانے کے لیے تیار نہیں ہیں، جہنم کے راستے پر جانے کے لیے تیار ہیں، جنت کے راستے پر جانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اس لیے دوستو عزیزو، جب دینی مجلسیں منعقد ہوتی ہیں تو بہت کم تعداد میں لوگ بیٹھتے ہیں، اور جو بیٹھنے والے ہیں وہ بھی بے جی کے بیٹھتے ہیں۔ آپ غور کریں دوستو عزیزو، جس طرح سے بھوکے کو کھانے کی ضرورت ہے، جس طرح پیاسے کو پانی کی ضرورت ہے، جس طرح ننگے کو کپڑے کی ضرورت ہے، جس طرح بیمار کو علاج کی ضرورت ہے، اس سے کہیں زیادہ ہر مسلمان کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی بات سننے کی ضرورت ہے۔ جس طریقے سے بھوکا کھانا کھا کر اس کا پیٹ بھر جاتا ہے، پیاسا جب پانی پیتا ہے تو پیاس بجھ جاتی ہے، اور بیمار جب بیماری کا علاج کرتا ہے تو اس کی بیماری ختم ہو جاتی ہے، ایسے ہی دوستو عزیزو، جب مسلمان اللہ اور اس کے رسول کی بات کو سنتا ہے تو اس کے دل کے اندر نیکی کرنے کا داعیہ پیدا ہو جاتا ہے، نیکی کرنے کا شوق پیدا ہو جاتا ہے، نبی پاک علیہ السلام کی سنت کو اپنانے کا ایک جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔
اس لیے دوستو جیزو آج کل شادی بیاہ کے موقع پر جو جگہ کی رسمیں ہو رہی ہیں اور عورتیں پوری رات گیت گاتی ہیں، پوری رات ہر طریقے سے بے حیائی کا ثبوت دیتی ہیں، اس سے روکنے کے لیے آج یہ مجلس منعقد کی گئی۔ بجائے اس کے کہ ناچ گانے کی مجلسیں ہوں اور گیت گائی جائے تو اس کی جگہ پر اللہ اس کے رسول کی بات سنائی جائے تاکہ ہمارے دل کے اندر تازگی اور ایمان کے اندر تازگی پیدا ہو جائے، ہمارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ آپ غور کریں دوستو جیزو، یہ جو مجلسیں ہیں یہ روحانی مجلسیں، یہاں پر روح کا علاج ہوتا ہے۔ آدمی یہ جانتا ہے کہ جب جسم میں بیماری پیدا ہو جاتی ہے تو اس کا طرح طرح کا علاج کرتا ہے، بڑے بڑے ڈاکٹروں کے پاس جاتا ہے تاکہ ہماری بیماری کا ازالہ ہو جائے اور ہمارا علاج ہو جائے، ہم شفا یاب ہو جائیں، ہم صحت مند ہو جائیں، ہم طاقتور ہو جائیں۔ تو بڑے بڑے ڈاکٹروں کے پاس جاتا ہے اور اپنے جسم کی بیماری کا علاج کرتا ہے۔ اس سے کہیں زیادہ ہماری روح جو بیمار ہے اس کا علاج چاہیے، اور ہماری روح کا علاج کہیں مارکیٹوں میں نہیں ہوگا، ڈاکٹروں کے پاس نہیں ہوگا، میڈیکل کالجوں میں نہیں ہوگا، ہماری روح کا علاج انہی دینی مجلسوں میں ہوگا۔ اللہ کے کلام کو سن کر، اللہ کی بات کو سن کر، رسول اللہ کی بات کو سن کر ہماری روح کا علاج ہوگا۔ آپ غور کریں دوستو جیزو، جب تک روح باقی ہے ہماری آنکھ دیکھ رہی ہے، روح باقی ہے میری زبان بول رہی ہے، روح باقی ہے میرے کان سن رہے ہیں، روح باقی ہے میرے ہاتھ حرکت کر رہے ہیں، روح باقی ہے میرے پیر چل رہے ہیں، روح باقی ہے میرا دماغ سوچ رہا ہے۔ اور جب روح باقی نہیں ہوگی تو یہ آنکھ ہوگی دیکھ نہیں سکتی، یہ دل یہ زبان ہوگی بول نہیں سکتی، یہ کان ہوں گے سن نہیں سکتے۔ آپ نے دیکھا ہے اور دیکھتے آئے ہوئے ہیں، روح باقی ہے تو سارے رشتے باقی ہیں، روح باقی ہے تو کوئی کسی کا باپ ہوتا ہے، کوئی کسی کی ماں ہوتی ہے، کوئی کسی کا شوہر ہوتا ہے، کوئی کسی کی بیوی ہوتی ہے، کوئی کسی کی بیٹی ہوتی ہے، کوئی کسی کا ماموں ہوتا ہے۔ جب تک روح باقی ہے سارے رشتے باقی ہیں، اور جب روح ختم ہو جائے گی تو سارے رشتے ختم ہو جائیں گے۔ اب غور یہ کرنا ہے کہ روح کے نکلنے کے بعد جب سارے رشتے ختم ہو جائیں گے وہ کون سا رشتہ ہوگا جو قبر میں کام آئے گا؟ وہ رشتہ ہوگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ رشتہ ہے۔ آپ غور کیجئے، ایک ہٹا کٹا آدمی ہے اور ابھی بول رہا تھا، روح نکل گئی، سارے رشتے ختم ہو گئے، ہمارے ہی رشتے دار، ہمارے ہی گھر کے لوگ ہم کو نہلائیں گے، ہماری گھڑیاں اتاریں گے، ہمارے کپڑے اتاریں گے، اور دوستو جو نہلانے کے بعد کفن دینے کے بعد ہم کو دفن کر دیں گے۔ اسی لئے شاعر کہتا ہے کہ دبا کے قبر میں سب چل دیے دعا نہ سلام، اور ذرا سی دیر میں کیا ہو گیا زمانے کو، یہ رشتہ ختم ہو گیا، ہماری روح ختم ہو گئی، سارے رشتے ختم ہو گئے۔ بلکہ یہ کہہ لیجئے کہ مکی کی وجہ سے مکان کی عزت ہے، جب تک روح باقی ہے ہماری عزت ہے۔ اس لئے دوستو جیزو، روح کا علاج کہاں ملے گا؟ وہ اللہ کے کلام ملے گا، رسول اللہ کی تعلیمات میں ملے گا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک نوجوان جب پوری رات سوتا ہے اور فجر کی نماز قضا کر دیتا ہے اور اس کے بعد نہاتا ہے، اس کے بعد بالوں میں کنگھیاں کرتا ہے، آئینہ سامنے رکھ کر کے کنگھی کرتا ہے اور وہ دیکھتا ہے میرا چہرہ کتنا خوبصورت ہے، تو اندر سے روح کہتی ہے کہ تیرا ستیاناش ہو، میری وجہ سے تیری آنکھ دیکھ رہی، میری وجہ سے تیرے ہاتھ حرکت کر رہے ہیں، میری وجہ سے تیرے اعضاء حرکت میں ہیں۔ جب روح نہیں ہوگی تو سارے اعضاء ختم کر دیں گے۔ اس لئے دوستو جیزو، روح کا علاج کرو۔ اگر جسم کا علاج نہ ہوا اور جسم کی بیماری کا ازالہ نہ ہوا، علاج کارگر نہ ہوا، تو ہم موت کے گھاٹ اتر جائیں گے اور ہم کو قبر کا گڑھا ہوگا جس میں دفن کر دیں گے، اور اگر روح کا علاج نہ ہوا تو ہم جہنم کے گڑھے میں جائیں گے۔ اس لیے یہ مجلسیں جو ہوتی ہیں وہ روح کے علاج کے لیے ہوتی ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ
کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو مانو، اور اللہ اس کے رسول کے حکم کو مان کر جو بھی کام کرو گے دوست و عزیزو، اس میں اللہ تعالی ہم کو ثواب سے نوازیں گے، اللہ تعالیٰ کی رضا ہوگی، اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو جائیں گے۔ شادی جو ہو وہ سنت کے مطابق، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، وہ نمونہ تھا ہمارے لیے، تنہا وہ شادی نہیں تھی، پوری امت کو دکھانا تھا کہ دیکھو اس طرح شادی ہوتی ہے۔ آج دوست و عزیزو ڈی جے اور دیگر چیزیں شادیوں میں لوگوں نے شریک کر لیا ہے، طرح طرح کی رسموں کو لوگوں نے آپس میں وہ کر لیا ہے، اور رسموں کے مطابق لوگ شادیاں کرتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق، آپ کی سنتوں کے مطابق، آپ کے حکم کے مطابق جو شادی ہوگی اس میں نور آئے گا، اس میں برکت آئے گی۔ آپ غور کیجئے کہ صحابہ اور صحابیات میں اللہ کے رسول کی محبت میں اپنے جذبات کو قربان کر دیا، جذبات کو۔ ایک صحابی ہیں کالے کلوٹے ہیں، حضرت سعد اسود ان کا لقب ہے، اور وہ کالے کلوٹے ہیں، سیاہ فام ہیں، اور ان کے ننیحال کا اثر ہے، وہ جوان ہو گئے ہیں، شادی نہیں ہو رہی ہے، اور سب کے پاس جاتے ہیں، لوگ ٹھکرا دیتے ہیں، دھتکار دیتے ہیں۔ رسول پاک علیہ السلام کی خدمت میں تشریف لائے اور عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، میں جوان ہو گیا ہوں، میری شادی نہیں ہو رہی ہے، اور اس لیے کہ میں کالا کلوٹا ہوں، تو کیا میرا سیاہ فام اور میرا کالا کلوٹا پن مجھ کو جنت میں جانے سے روکے گا؟ تو آپ نے فرمایا نہیں نہیں، اگر تم ایمان لے آئے ہو تو تم ضرور جنت میں جاؤ گے۔ انہوں نے کہا میں ایمان لا چکا ہوں۔ دوست و عزیزو، جب انہوں نے یہ کہا کہ میں ایمان لا چکا ہوں، اس کے بعد تھوڑی دیر بیٹھے رہے اور یہ کہنے لگے کہ آقا جوان ہو گیا ہوں، میری شادی نہیں ہو رہی ہے، میری شادی نہیں ہو رہی ہے، مجھ کو شریک حیات کی ضرورت ہے، رفیق حیات کی ضرورت ہے۔ جہاں جاتا ہوں ٹھکرا دیا جاتا ہوں، بھگا دیا جاتا ہوں، دھتکار دیا جاتا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو پوری دنیا کے لیے رحمت بن کر کے آئے تھے، آپ کا تو یہ مزاج تھا، خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں امیر، اور سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک صحابی ہیں، وہ اپنے خاندان کے چودھری ہیں، مالدار ہیں، ان کے گھر جاؤ، جیسے تم کالے کلوٹے ہو ویسے ان کی لڑکی جو ہے وہ حسین ہے، خوبصورت ہے، چاند جیسی صورت والی ہے، جاؤ میرا سلام کہہ دینا اور اپنے نکاح کا پیغام دے دینا۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے اور کنڈی کھٹکھٹائی، اور لڑکی کے باپ باہر آئے، کہا کیسے آنا ہوا؟ کہا آقا نے سلام عرض کیا ہے، میں اپنے نکاح کا پیغام دینے آیا ہوں آپ کے لڑکی کے لیے۔ بس وہ کھڑے رہ گئے، کچھ دیر کے بعد انہوں نے انکار کر دیا اور کہا جاؤ، یہ شکل و صورت اور میری لڑکی کے ساتھ تمہارا نکاح ہوگا۔ انہوں نے انکار کر دیا، وہ چلے آئے۔ ابھی کچھ ہی دور چلے تھے کہ اندر سے ایک نسوانی شرمیلی آواز ابھرتی ہے۔ لڑکی نے کہا ابا جان وہ کون آیا ہوا تھا؟ کہا وہ سعد آیا ہوا تھا۔ کہا وہ کیا کہہ رہا تھا؟ کہا وہ تم سے اپنا نکاح کرنے کے لیے آیا تھا، پیغام دینے کے لیے آیا تھا۔ تو کہا آپ نے کیا کہا؟ کہا میں نے اس کو بھگا دیا، میں نے انکار کر دیا۔ تو لڑکی نے بڑا اونچا سوال کیا اور کہا ابو جان وہ جو آیا تھا وہ خود ہی آیا تھا یا بھیجا گیا تھا؟ تو کہا بھیجا گیا تھا۔ کہا کس نے بھیجا تھا؟ کہا رسول اللہ نے بھیجا تھا۔ تو لڑکی نے کہا اے ابو جان، آنے والے کو آپ نے غور سے دیکھا اور بھیجنے والے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، جن کا چہرہ چاند سے زیادہ خوبصورت، جن کا چہرہ آفتاب سے زیادہ خوبصورت، جو وجہ تخلیق
کائنات ہیں جن کے بارے میں آتا ہے کہ اے میرے محبوب اگر آپ کو پیدا کرنا مقصد نہ ہوتا تو میں دنیا کو پیدا نہ کرتا، زمین آسمان کو پیدا نہ کرتا۔ تو بیٹی نے کہا میں آپ کا گھر چھوڑ سکتی ہوں، میں نوکرانی بن کر کے زندگی گزار سکتی ہوں، کسی کا برتن صاف کر سکتی ہوں، وہ عورتیں ہوں گی، وہ لڑکیاں ہوں گی جو فخر کرتی ہوں گی کہ میرے شوہر کا انتخاب میرے باپ نے کیا، میرے شوہر کا انتخاب میرے ماموں نے کیا، میرے بھائی نے کیا، مجھ کو اس بات کا فخر ہے کہ میرے شوہر کا انتخاب میرے آقا نے کیا۔ جائیے، اس شاعر نے کہا ہے کب میں کہتی ہوں کہ اس کے رنگ تو تالے کو دیکھ، میں تو کہتی ہوں کہ اس کے بھیجنے والے کو دیکھ، میں نے مانا کالا ہے وہ حسن میں بھی مان ہے، بھیجنے والا تو لیکن 14ویں کا چاند ہے۔ یہ لڑکیاں تھی اس زمانے میں کہ آقا نے بھیجا، یہ صحابیات تھی جو اپنے جذبات کا خون کر سکتی تھی لیکن آقا کو ناراض نہیں کر سکتی تھی۔ کہا جائیے آپ معافی مانگیے، میرا نکاح ہوگا تو اسی کے ساتھ کہ آقا نے انتخاب کیا۔ گئے ہیں دوستو عزیزو، پہنچے ہیں، معافی مانگی ہے، نکاح ہو گیا، نہ ڈی جے بجا، نہ باجا بجا، نہ کارڈ چھپائے گئے، نہ اعلان کیا گیا، اور آقا علیہ السلام کی موجودگی میں نکاح ہو گیا۔ جب مہر ادا کرنے کی نوبت آئی تو آپ نے فرمایا عبد الرحمن بن عوف سے 200 درہم لے لو، علی سے لے لو، عثمان غنی سے لے لو، مہر ادا کر دو اور تھوڑی رقم لے کر کے بازار چلے جاؤ اور دلہن کے لیے سامان زندگی کی خریداری کرو۔ کہتے ہیں بازار میں گئے ہیں، زبان اللہ کے ذکر سے جاری ہے اور زبان اللہ کے ذکر سے تر ہے، بار بار سوچ رہے ہیں یہ زیور لینا ہے، یہ کپڑا لینا ہے، یہ خوشبو لینا ہے، چلتے رہے، اچانک کان میں آواز آئی کہ اے لوگو اللہ کا رسول جہاد میں جا رہا ہے۔ کیا دیکھیے دوستو عزیزو، اللہ اس ایمان کا کوئی ذرہ ہم کو بھی نصیب کرے۔ کہتے ہیں آسمان کی طرف سر اٹھایا اور کہنے لگے اے آسمان کے رب، اے زمین کے رب، اے چاند اور سورج کے رب، اب یہ رقم زندگی کی خریداری میں نہیں لگے گی، اب یہ موت کی خریداری میں لگے گی۔ تیرا موت، جذبات بدل گئے، مزاج بدل گیا، کانوں میں آواز آئی۔ آج کتنے لوگ ہیں دوستو عزیزو جب اذان ہوتی ہے اور مؤذن یہ کہتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، اے سونے والے نماز نیند سے بہتر ہے۔ کتنے مسلمان ہیں جو اپنے بسترہ چھوڑ کر کے اللہ کے گھر میں چلے جاتے ہیں، اور کتنے لوگ ہیں جو اپنے گھروں میں لیٹے رہتے ہیں۔ یہ ہمارا گھر ہے، ہم نے سوچا کہ میرا گھر ہے، یہ میرا گھر نہیں ہے۔ اب دنیا دار لمن لا دار لا، دنیا اس کا گھر ہے جس کا کوئی گھر نہیں، کوئی گھر نہیں دوستو۔ اگر یہ میرا گھر تھا تو جنازہ کیوں نکلا؟ اگر یہ میرا گھر تھا تو میری بیوی بیوہ کیوں ہوئی؟ اگر یہ میرا گھر تھا تو میرے بچے یتیم کیوں ہوئے؟ اگر یہ میرا گھر تھا تو جنازہ کیوں نکلا؟ پتہ چلا یہ میرا گھر نہیں، ہمارا گھر جنت ہے۔ اس جنت کی تیاری کی جائے۔ دوستو عزیزو، شادی ہو گئی اور وہ بازار میں چلے گئے اور پھر اس کے بعد جہاد میں چلے گئے۔ کہاں گئے تھے اور کہاں چلے گئے؟ بازار گئے تھے اور جنگ میدان کارزار کی بھٹی گرم تھی، انسانی سر تراشے جا رہے تھے، لوگوں کے سر زمین پر گر رہے تھے۔ یہ ننھا منھا جوان، نئی شادی والا، نئی امنگوں والا، نئے جذبات والا اور نئے جذبات والا دوستو عزیزو جا کے اسی میدان کارزار کی بھٹی میں شریک ہو جاتا ہے۔ تلوار چلاتے چلاتے ایک بار زمین پر گر گئے، ان کو زخم آ گیا، آقا کو اطلاع دی گئی، آقا تشریف لائے تو دیکھا تم سعد ہو کیا؟ آقا نے تو کہیں اور بھیجا تھا، وہ جہاد میں آ گئے میدان کارزار میں، تو آپ نے فرمایا تم سعد ہو؟ کہا میں سعد ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم نے جنت کو حاصل کر لیا۔ بس کیا تھا دوستو عزیزو، پھر دوبارہ اٹھنا چاہتے تھے، پھر تلوار چلی اور آخر میں
شہید ہو گئے شام کے موقع پر، انا للہ و انا الیہ راجعون، نہ بیوی کا شب وصال یاد رہا، نہ بیوی کے ساتھ خلوت میں ملاقات یاد رہی، کوئی بات نہیں ہوئی، بیوی سے ملاقات بھی نہیں ہوئی، اور دوست و عزیزو سیدھا جنت میں چلے گئے۔ آج ہمارے جذبات دینی نہیں ہیں، ہمارے جذبات تقوی والے نہیں ہیں، ہمارے جذبات نبی کے محبت والے نہیں ہیں، ہمارے جذبات برائی کی طرف جا رہے ہیں، ہمارا ارادہ برائی کی طرف جا رہا ہے۔ اس لئے دوست و عزیزو، اس وقت کے آنے سے پہلے جب یہ کہا جائے کہ دیکھو تمہاری بیٹی کھڑی ہے تو پہچان نہیں پا رہا ہے، ماں کھڑی ہے پہچان نہیں پا رہا ہے، اور رشتہ دار کھڑے ہیں پہچان نہیں پا رہا ہے، بیٹی کہہ رہی ہے ابا یہ نوٹ کی گڈیاں ہیں، آپ ذرا اس کو گن لیجئے، یہ انگلیاں کام نہیں کر رہی ہیں، اور ناک ہے جو عطر کا پسندیدہ تھا اور لوگ کہتے ہیں اس کو آپ خوشبو لیجئے، ناک میں وہ طاقت نہیں رہ گئی، انگلی میں طاقت نہیں رہ گئی، کان میں طاقت نہیں رہ گئی، سارے اعضاء جواب دے چکے ہیں۔ اس وقت کو سوچو اور غور کرو کس کرسی کا عالم ہوگا دوستو عزیزو۔ اس وقت کے آنے سے پہلے موت کی تیاری کرو، اللہ اس کے رسول کو راضی کرو، اور جو اللہ اس کے رسول کو راضی کر کے گیا وہی اس کے علاوہ سب کے سب بدنصیب۔ حضرت علامہ روم نے کہا ہے کہ اے آدم کی اولاد، اپنے پیدائش کے وقت کو یاد کر، جب تو پیدا ہوا تھا تو گھر والے خوشیاں منا رہے تھے کہ میرے گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے، اور اتنی زندگی میں تو ایسے اعمال کر کے جا، یتیم کی پرورش کر کے جا، بیوہ کی خدمت کر کے جا، صدقہ کر کے جا، خیرات کر کے جا، یتیم کی پرورش کر کے جا، اور جب تیرا جنازہ اٹھے تو اللہ کی ملاقات کے لیے خوشی خوشی جا رہا ہو، اور تیرے پیچھے لوگ رو رہے ہو۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب جنازہ اٹھا تو 300 اپاہج لولے لنگڑے اپنی جھوپڑیوں سے ہاتھ نکالے ہوئے تھے، اور یہ کہہ رہے تھے یہ عمر کا جنازہ نہیں جا رہا ہے، یہ میرا جنازہ جا رہا ہے۔ بیوہ رو رہی تھی، یتیم رو رہا تھا، اپاہج رو رہے تھے، لولی رو رہی تھی، لنگڑے رو رہے تھے۔ اس لئے دوستو عزیزو، جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہو، لوگ کہتے ہیں شادی کا موقع ہے، نفس میں چوچلے پورے کر لینے دو، ایک خوشی کا دن ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں آج یہ تیری خوشی کل تجھ کو جہنم میں جلائے گی، جہنم میں جلائے گی۔ لوگ کہتے ہیں مولانا ایک دن کی شادی کا موقع آتا ہے، نفس کے چوچلے پورے کر لینے دو۔ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو امت کے لئے روئے ہیں، آپ نے آنسو بہایا ہے، کبھی فاطمہ کا نام لے کر نہیں روئے، کبھی زینب کا نام لے کر نہیں روئے، کبھی رقیہ کا نام لے کر نہیں روئے، کبھی ام کلثوم کا نام لے کر نہیں روئے، اگر روئے تو امت کا نام لے کر روئے۔ آج امت نے شادی کے موقع پر آقا کے آنسوں کو بھی بھول گئے۔ ہم کو کبھی یاد نہیں آتا ہے کہ آقا نے ہمارے لئے آنسو بہائے ہیں۔ وہ عرفات کا میدان یاد کیجئے کہ 5 گھنٹہ اونٹنی پر بیٹھ کر امت کے لئے دعائیں کی ہیں، مزدلفہ کی رات میں دعائیں کی ہیں، اور آج جب شادی کا موقع آتا ہے تو ہم رشتہ دار کو مناتے ہیں، بہن کو مناتے ہیں، بہنوئی کو مناتے ہیں، داماد کو مناتے ہیں، بیٹیا کو مناتے ہیں، اپنے نوکر کو راضی کرتے ہیں، ڈرائیور کو بھی راضی کرتے ہیں، سب کو راضی کرتے ہیں۔ اگر راضی نہیں کرتے ہیں تو اللہ اس کے رسول کو راضی نہیں کرتے۔ شاہ یعقوب مجددی بھوپالی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ جب شادی کا موقع آتا ہے تو لوگ دروازے پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، آپ بھی آئیے، آپ بھی آئیے، ماموں آپ بھی آئیے، سبھی لوگ آئے، لیکن اللہ اس کے رسول میرے شادی میں نہ آئے۔ اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں جو شادیاں آقا کو کے دل کو ٹھیس پہنچا کر اور آقا کی سنتوں کو ذبح کر کے لوگ خوشیاں مناتے ہیں، نفس کے چوچلے پورے کرتے ہیں، وہ شادی نہیں ہے، وہ بربادی ہے۔ شادی نہیں ہے، وہ بربادی ہے۔ اس لئے میرے آقا فرماتے ہیں من احب سنتی فقد احبنی، جو میری سنت سے محبت کرتا ہے وہی مجھ سے محبت کرتا ہے، اور جو مجھ سے محبت کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ جائے گا۔ اس لئے دوستو عزیزو، شادی بیاہ کے موقع پر اس بات کا لحاظ ضرور کرو کہ کوئی ایسا قدم نہ اٹھنے پائے جس سے ہمارا اللہ راضی ہو جائے، ہمارا رسول راضی ہو جائے۔ اللہ اس کے رسول کو راضی کرنے کے ساتھ جو